اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جنوری 1975 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحجر کی آیت 43 سے ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس میں بات وہ قصہ آدم کے تمثیلی انداز کی چلی آ رہی تھی۔ ابلیس کا ایک معنی میں چیلنج تھا اور اس نے خدا کو یہ کہا تھا کہ تو نے مجھے اپنی اس چہیتی مخلوق کے لیے راندہ درگاہ کر دیا، تو اب اس کے بعد دیکھ کہ میں اس سے کس طرح انتقام لیتا ہوں اور تگنی کا ناچ نچاتا ہوں اسے۔ کہا گیا تھا کہ انا عبادی لیسا لک علیہم سلطان۔ جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، گمراہ کرے گا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چل سکے گا، اور یہی ہے جن کو مخلص بندے کہا گیا ہے۔ اور خود اس نے بھی اعتراف کیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ان پر میرا کوئی غلبہ اور تسلط نہیں ہو سکے گا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اتنی ہی بات نہیں کہ یہ ایک مکالمہ ہے ابلیس کا اور خدا کا، بات تو تمثیلی ہو رہی ہے۔ تو اس میں بہت بڑی ایک عظیم حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، بلکہ ایک غلط اور باطل عقیدہ ہے دیگر مذاہب کا جس کی ضمناً تردید یہاں ہو گئی، اور وہ عقیدہ ان کا یہ ہے کہ ایول یا شر جو ہے انسان کی فطرت کے اندر ہے اور یہ اس سے بچ سکتا ہی نہیں ہے۔ ہر بچہ پیدائشی طور پر گناہگار ہوتا ہے۔ اہرمن اور یزداں دو برابر کی قوتیں ہیں، شر سے بچنا ناممکن ہے، لیکن قرآن نے یہ بتایا کہ یہ سب عقائد اور مذمومات غلط ہیں۔ انسان کے اندر اتنی بڑی ہم نے ایک صلاحیت دے دی ہے کہ اگر وہ ہمارے قوانین کے تابع زندگی بسر کرے تو شر کا اس پہ کسی قسم کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شر میں خود یہ قوت نہیں ہے کہ وہ تمام انسانوں کو مغلوب کر لے، بلکہ انسان خود اپنے اندر یہ ذوق پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے شر اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اگر اس کی نفسیات یا اس کی ذات کے اندر اتنی تقویت ہو کہ جو اقدار خداوندی کے اتباع سے نشو و نما پاتی ہے تو پھر شر کا اس کے اوپر غلبہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی کیفیت ہے جسے قرآن نے یہاں بیان کیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر انسان کے اپنی سیرت و کردار اور اعمال و افعال کی بنا پر یہ مستحق ہو جاتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں تو اسے نجات کہتے ہیں، لیکن قرآن تو اس کو فوز المبین کہتا ہے۔ بہت بڑی اچیومنٹ، بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اس کی زندگی مزید ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں کہا گیا تھا کہ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ البتہ جو خدا نے کہا تھا ابلیس سے کہ میرے بندوں پر تو تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، لیکن جو تیرا اتباع کرے گا وہ یقیناً تباہ ہو جائے گا، وہی ہے جو غلط راستے پہ چلنے والا کہلائے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور یہ جو تیرا اتباع کریں گے یہ وہ ہے کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ بات تمثیلی چلی آ رہی ہے۔ ابلیس یا شیطان انسان کے وہ جذبات ہیں، حیوانی تقاضے ہیں، دی بیسٹ ان مین جسے آج کل کی نفسیات میں کہا جاتا ہے، کہ جنہیں اگر بے باک چھوڑ دیا جائے تو وہ تخریبی نتائج پیدا کرتے ہیں۔ جذبات شر نہیں ہیں، یہ ایول نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی قوت ہے انسان کے اندر۔ جذبہ کے بغیر تو کوئی عمل ہی سرزد نہیں ہو سکتا۔
جذبہ ہی تو پہلے ارادے کا نام ہے. انسان کے اندر جو بیدار ہوتا ہے تو پھر اس کا جو مظاہرہ ہوتا ہے وہ انسان کے کردار کی روح سے ہوتا ہے. اگر اندر ارادہ یا جذبہ ہی نہ ہو تو کوئی عمل اس سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا. تو جذبہ تو بہت بڑی قوت ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا جذبات پرستی اور یہ چیزیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ بجائے خیش قابل نفرت چیزیں ہیں. یہ بڑا غلط تصور ہے، عیسائیت کی طرف سے ہمارے ہاں آیا ہوا تصور ہے. جذبات تو بڑی قوت ہیں انسان کے اندر. بات اتنی ہے، ہر قوت کی طرح اس قوت کو بھی اگر آئین خداوندی کے تابع استعمال کیا جائے گا تو یہ نفع بخشیے کے سامان مہیا کرے گی، اور اگر انہیں سرکش اور بے باک ہونے دیا جائے گا تو یہ تخریب پیدا کرے گی. وہ اتنی سی بات ہے کہ جو اس کشمکش کے اندر جسے ابلیس اور آدم کی کشمکش کہا گیا ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر انسان اپنے جذبات کو اقدار خداوندی کی حدود کے اندر رکھتے ہوئے ان سے کام لے تو یہ بہت منفعت بخش خیر ہی خیر ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں آزاد چھوڑ دے، بے باک چھوڑ جائے تو ان کا نتیجہ تخریب اور تباہی ہوتا ہے. اور اسی کے لیے کہا کہ جو لوگ اپنے جذبات کو اس طرح سے بے باک چھوڑ دیں گے، قرآن کی اصطلاح میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. آگے ایک چیز ہے بڑی دلچسپ، لہا سبات ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم تو ایک ہی جگہ ہے، اور میں نے جگہ کی بات لفظ جو ہے سمجھانے کی خاطر استعمال کیا ہے، اس لیے کہ یہ اس قسم کے جو ایبسٹریکٹ ٹروتھس یا بسیط حقائق ہوتے ہیں وہ محسوس مثالوں یا تشبیہوں کے ذریعے ہی سمجھ میں آتے ہیں. ہمارے ذہن میں بھی جب ہم جنت یا جہنم کہتے ہیں تو وہ ذہن میں تصور ایسا ہی آتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک طرف تو بہت بڑا ایک گڑھا ہوگا، اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہوگی، اس کے اندر انسانوں کو پھینک دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، وہ جہنم ہے. اور دوسری طرف ایک بہت بڑا باغ ہوگا، فصیلیں اس کی ہوں گی تاکہ یوں ہی نہ آدمی اندر گھس جائیں. اس کے دروازے کے اوپر ایک رضوان ہوگا اور پھر وہ اس کے اندر اس طرح جائیں گے. تو وہ دو مقامات ہمارے ذہن میں آتے ہیں. سوال مقامات کا نہیں ہے، مقام کا لفظ تو ہماری اسی محسوس دنیا کے لیے ہے. اس سے اگلی زندگی جو ہے وہ تو ان محسوسات سے بہت بلند و بالا ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسی زندگی ہے، لیکن بہرحال یہ جو زمان اور مکان میں گھری ہوئی ہماری یہ موجودہ زندگی ہے وہ زندگی ایسی زندگی نہیں ہے، اس سے ماورا ہے. اس لیے جنت اور جہنم دو مقامات نہیں ہیں کہ جن کے اندر ڈالا جائے گا یا رکھا جائے گا، یہ دو کیفیات ہیں. حقیقت اضطراب کی آگ آج بھی جب آپ کے سینے میں بھڑک اٹھتی ہے تو آپ جہنم میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے اطمینان قلب کی جنت جب آپ کو یہاں نصیب ہوتی ہے تو وہ یہاں سے ہی جنتی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور یہی آگے چلتی ہے. یہاں محدود پیمانے پہ ہوتی ہے، اور اس لیے کہ خود ہمارا جسم بھی تو ایک محدود چیز ہے، اور جب اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا تو اس کے بعد یہی چیز کچھ اس سے زیادہ وسعت کی حیثیت سے، میں نے لامحدود نہیں کہا کہ لامحدودیت تو صرف خدا کے لیے ہے، وہاں اس سے زیادہ وسیع تر حیثیت سے یہ کیفیات ہوں گی، جہنمی کیفیات بھی، جنتی کیفیات بھی. اس لیے کہ جہنم کے متعلق تو خدا نے خود یہ کہا ہے کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع الافئدہ، خدا کی بڑھائی ہوئی وہ آگ جو تمہارے دلوں کو لپیٹ لے گی. اور اس کی جو وہ مثالی یا تشبیہی کیفیت میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، اقبال نے اپنے یہاں بیان کیا ہے، دلچسپ چیز ہے. وہ نظم ان کی بانگے درا میں ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ میں سیر کرتے کرتے افلاک پہ پہنچا، وہاں جا کے میں نے پہلے فرشتہ ایک گائیڈ وہاں مل گیا مجھے، اور میں جنت میں پہنچا، وہاں یہ دیکھا وہ دیکھا. واپسی پہ اسے کہا کہ وہ مجھے ذرا جہنم بھی دکھا دو کہ وہ کیا ہے، جھانک کے دیکھوں تو صحیح. تو وہ لے آیا تو میں بہت دور دور ہٹا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اس کی آگ کے شعلے اور تپش جو ہے کتنی زیادہ بلند ہوگی، لیکن وہاں جو میں نے دیکھا تو وہ تو ٹھنڈا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ہم تو سنا ہے اور بیان بھی کیا گیا ہے کہ وہ تو بہت آگ ہوتی ہے، اس میں شعلے بھڑکتے ہیں، اور یہ تو ٹھنڈا ہے، تو اس کی آگ کہاں ہے؟
تو اس نے یہ کہا کہ اس کے اندر اپنی آگ نہیں ہے، اس میں جو آتے ہیں وہ اپنا ایندھن اپنے ساتھ لاتے ہیں، وہی جلتا ہے، اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں۔ ہمارے ہی اندر کی یہ آگ جو ہے یہی ہے کہ جس کی کیفیت کا نام ایک جہنمی کیفیت ہے۔ تو میں نے کہا نا کہ ایک چھوٹی سی چھوٹے سے پیمانے پہ یہاں بھی ہم اس کا روز اس کا احساس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کے قلب بھی اس طرح سے ہم کہتے ہی ہیں جہنم کے اندر زندگی گزر رہی ہے انسان کی۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ جہنم میں ان کا مقام ہوگا لہا سبعۃ ابواب، وہ سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ سبا کا لفظ عربی زبان میں ترجمہ اس کا 7 کیا جاتا ہے، 7۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی استعمال ہے، لیکن عربی زبان میں جسے ہم اپنے ہاں سیورل کہتے ہیں نا، متعدد جسے ہم کہتے ہیں، یہ لفظ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم بھی مثال کے طور پہ اپنے یہاں کہتے ہیں کہ صاحب 20 مرتبہ تمہیں کہا ہے کہ نہ جاؤ وہاں، اس کے باوجود یہ کہتے ہو 100 بار تمہیں سمجھایا ہے، اس کے معنی نہیں ہوتے کہ گنتی کے وہ 20 یا 100 ہوتے ہیں۔ تم کہتے ہو نہیں جاؤ وہاں، 1000 مرتبہ جاؤں گا وہاں، یعنی یہ نہیں کہ گنتی کے 999 کے بعد ایک دفعہ اور پھر 1000 پورا کیا۔ یہ اس قسم کے یہ جو ہندسے یا تعداد ہوتی ہے وہ ایگزیکٹ نمبر نہیں ہوتا، بلکہ ان سے ایک پیمانہ، ایک تعداد، ایک مقدار کا بتانا مقصود ہوتا ہے۔ عربی زبان والے ہم اپنے ہاں 10 20 50 100 1000 کہتے ہیں، وہ اس کو 7 17 70 700 7000 کہتے ہیں۔ تو یہ جو سبا کا لفظ آتا ہے ان معنوں میں بھی آتا ہے عربی زبان میں۔ کہا کہ مختلف ابواب ہوں گے، دروازے۔ جہنم تو ایک ہے، اس میں داخل ہونے کے دروازے الگ الگ ہیں، لکل باب منہ جزء مقسوم، الگ الگ صنف کے، الگ الگ کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ جہنم تو ان سب کا مشترک ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی کیٹیگریز الگ الگ قسم کی ہیں۔ اقدار کی ہوس کے آگ کے اندر پھونکنے والوں کا الگ دروازہ ہوگا قرآن کے الفاظ میں، مال اور دولت کی ہوس میں پھونکنے والوں کا الگ دروازہ ہوگا، حسد اور نفرت اور غیظ و غضب کی آگ میں پھونکنے والوں کا الگ دروازہ ہوگا۔ یہ جو مختلف نوعیتوں کی چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر آگ بھڑکاتی ہیں، غصے کی آگ، ہوس کی آگ، جنگ کی آگ، نفرت کی آگ، تو اس کے لیے یہ کہا ہے کہ ایک ایک کیٹیگری کے لیے الگ الگ دروازہ ہوگا، دروازہ الگ ہوگا، اندر جا کے وہ جہنم ایک ہی ہوگا جس میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہی جو الگ الگ دروازے یہاں کہے ہیں قرآن نے داخل ہونے کا کہ راستے، باب کے معنی صرف دروازہ ہی نہیں ہوتا، عربی زبان میں ذریعے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جہنم میں داخلے کے ذرائع مختلف ہوں گے، کوئی کسی قسم کی آگ میں جھلستا ہوا جہنم میں جائے گا، کوئی اس آگ میں نہیں ہوگا، دوسری قسم کی آگ میں جہنم میں ہوگا۔ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ تمہیں دے رکھا ہے، پھر اس کے باوجود یہ باولے کتے کی طرح کس طرح سے تم بھاگتے بیچتے ہو، سب کچھ دے رکھا ہے۔ ایک کی یہ آگ ہوتی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود، ایک کی آگ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کی مال جھپٹنے کی تلاش کے اندر مارا پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ذرائع الگ ہیں، راستے الگ، یوں کہیے جہنم تک پہنچنے کے، قرآن کریم میں اس چیز کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ 6/154 6/154 پہلے بیان کی گئی ہیں قرآن کی اقدار اور احکام، اور کہا گیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے شاہراہ میری، سیدھا راستہ، ایک ہی راستہ کہ جس کے اوپر تم چلو اور تم پھر جنت میں پہنچو گے، اور اگر ایسا نہ کرو گے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، مختلف راستے اختیار نہ کرو کہ تمہیں وہ اس کے راستے سے الگ کر دے گا۔ تو یہ جو اس کے راستے کو چھوڑ کے یہ مختلف راستے اختیار کرنے ہیں، یہی وہ مختلف راستے ہیں جو جہنم کے ایک ایک دروازے تک قرآن کی تشبیہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو مختلف یہاں آپ کو ذہنیتوں کے، نفسیات کے، کردار کے
انسان ملیں گے، یوں بظاہر تو ان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہوگی. ایک کارخانے کا مالک جو وہاں صرف دولت کی حوث کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نظر آئے گا کہ اس کو وہ جو اقتدار کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے، بظاہر ان میں کوئی قدر مشترک نظر نہیں آئے گی. لیکن وہ جو ایک حوث کی نہ بجھنے والی آگ دونوں کے دلوں کے اندر ہے، وہ بالآخر انہیں ایک ہی جہنم کے اندر پہنچا دیتی ہے. قرآن نے کہا یہ ہے کہ یہ سبل متفرقہ جو ہے، الگ الگ راستے، یہ جا کے یوں کہیے کہ ایک بہت بڑا وہ آڈیٹوریم ہے یا اسٹیڈیم ہے، اس کے مختلف دروازے ہیں، تو ہر راستہ اس کے دروازے پہ پہنچائے گا. اندر جائیں گے تو جہنم ایک ہی ہوگا. جزء مقسوم. ان المتقین فی جنات وعیون. اور اس کے برخلاف جو لوگ یہاں ان خطرناک راستوں سے بچ کر چلنے والے ہوں گے، ان کا مقام جو ہے وہ جنت ہوگی. وہ باغات ہوں گے کہ جن میں صاف شفاف پانی کے چشمے ہوں گے کہ جن سے وہ باغات ہمیشہ سرسبز و شاداب رہیں گے. یہ بھی جنت کی تشبیہی مثال ہے. قرآن کریم نے تو خود خاص طور پہ کہا ہے جنت کے متعلق، مثل الجنت اللہ، جس جنت کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو. تو خود قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم تو یہ مثال کے طور پر یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، تمثیلی انداز ہے یہ بیان کرنے کا. ورنہ وہ کہا یہ ہے کہ وہاں کی ٹھنڈک تو یہاں کی کوئی آنکھ محسوس ہی نہیں کر سکتی. فی جنات وعیون. استقبال وہاں ہوگا ان کا، ادخلوها بالسلام آمنین. آؤ، جیسے وہاں تھا نا جہنم کے دروازے، ان میں سے بھی اندر جانا تھا، یہاں بھی یہ دروازہ ہے جس کے اندر جا رہے ہیں. آؤ اس میں داخل ہو، آمنین، ہر قسم کے خطرات سے محفوظ، اور سلامن، پوری تکمیل پائے ہوئے. تمہاری ذات کی تکمیل ہوگی یہاں ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہتے ہوئے. یہ ہے جو جنت کا ماحصل بتایا گیا ہے. جیسا کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا اور قرآن میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جنت اس زندگی کے سفر کی آخری منزل نہیں ہے، وہ بھی راستے کا مقام ہے. یہ بھی ایک سٹیج ہے اس قرۂ ارض کی. یہاں بھی ایک سٹیج ہے کہ جہاں انسان کا کردار، اس کی سیرت، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کی زندگی کو نشو و نما دیتے ہیں، یعنی اس کی ذات کو نشو و نما دیتے ہیں. لیکن جہاں وہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، یہاں سے آگے بڑھتی ہے. پھر وہ ایک مقام اور ہے جہاں اسی قسم کے پھر انسانی زندگی کی سیرت و کردار کے مواقع ہوتے ہیں. وہاں سے مزید ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے جاتی ہے. کیونکہ جنت کے متعلق تو قرآن نے کہا ہے کہ جنتیوں کی پیشانی کا نور، ہیڈ لائٹس ان کے اگلے راستے روشن کرتی ہوئی چلی جائے گی. اور وہاں ان کی یہ دعا ہوگی کہ یا اللہ ہماری اس روشنی کو اتمام تک پہنچا دے، تکمیل تک پہنچا دے. وہ صراط حمید ہوگا جس کے اوپر چلتے جائیں گے. یہ صراط مستقیم ہے اس دنیا میں جو کہا، وہ صراط حمید ہے جس کے اوپر وہ چلتے جائیں گے. تو جہاں ان کا آگے چلنا بتایا گیا ہے، ان کی ہیڈ لائٹ بتائی گئی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ ان کے راستوں کو وہ روشن کرے گی. تو اگر وہ آخری مقام ہوتا تو وہاں سے آگے چلنے کے راستے اور ان کا روشن ہونا تو بے معنی چیز ہو جاتی. اس واسطے آگے بھی چیز ہے. یہاں تو اتنی سی بات ہی ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. کل ہی یہ شعر سامنے آیا. کیسی بلند صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بس عطا کی تھی، اقبال کو. قرآن سے اس نے بصیرت اور فراست حاصل کی، اور ان معانی کے اظہار کے لیے جو پیرایا اور اسلوب ہے اس میں فطرت نے بڑا ہی حسین بخشا. بات آپ دیکھیے گا کہ اس میں ایک تغزل کی بھی شان اس میں موجود ہے، اور حقائق کتنے گہرے ہیں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ سائنٹسٹ بھی ہمارے کہتے ہیں کہ یہی ایک قرہ ارض، یہی جو سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ان سے آگے دا ایکسپینڈنگ یونیورس کے اندر تو معلوم نہیں لا تعداد دنیایں، کائناتیں ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. پیورلی سائنٹیفک حقیقت ایک بیان ہو رہی ہے، لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے یہ شخص، اس میں اور ان میں فرق ہو جائے گا.
جہاں یہ کہتا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی. اب اس نے اس قرۂ ارض کو عشق کی امتحان گاہ قرار دیا ہے. دیکھا آپ نے ایک وادی سائنٹسٹ نے جو اس قرۂ ارض اور اس کی زندگی کو ایک آخری منزل قرار دیتا تھا انسان کے لیے، یہ شخص اسے قرآن کی روشنی میں امتحان گاہ قرار دیتا ہے. اور پھر اسی کو نہیں دیتا، وہ جن کو ستاروں سے آگے اور جہان کہہ رہے ہیں ان کو کہتا ہے یہ کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور آگے چل کے بھی اسی قسم کے امتحانات ہیں جو ہوتے چلے جائیں گے، اور ہر امتحان کے بعد کامیاب طالب علم اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے. یہی ہے قرآن نے جو تصور دیا ہے کہ انسانی ذات اپنی ان امتحان گاہوں کے اندر پاس ہوتی ہوئی اگلی کلاسوں میں چلتی ہوئی منزل بمنزل یہ تدریجی مراحل طے کرتی ارتقائی طور پر. اسی لیے خدا نے ذی المعارج کہا ہے، خدا نے اپنی اس ذات کو کہ ذات کی کیفیت ہے. معارج سیڑھی کو کہتے ہیں کہ اس میں چلتا بھی ہے انسان اور بلندی کی طرف بھی پہنچتا ہے، ہر قدم آگے اٹھتا ہے اور بلندی کی طرف جاتا ہے. تو یہ ارتقائی منزل انسانی ذات کی خدائے ذی المعارج کی اس صفت کی حقیقت میں ایک مذہب ہوتی ہے. آگے جاتا ہے، بلندی کی طرف اٹھتا چلا جاتا ہے. تو اسی لیے سلامن آمنین صرف محفوظ و مسنونی نہیں بلکہ وہ تکمیل کی طرف پہنچانے والی ہوگی. اس جنت کے معاشرے کے اندر رہنے والوں کی یہاں ایک ایسی خصوصیت بتائی ہے عزیزان مان، اگر یہ ایک خصوصیت ہی کہیں اس طرح ہمارے سامنے آ جائے یا اس کا مظہر ہمارا معاشرہ ہو جائے. آج جو جنت کی کیفیات محض تشبیہات میں ہم سن رہے اور قرآن بیان کرتا ہے اسے ہم محسوس کرنے لگ جائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس دنیا کے اندر. اگر یہ ایک پہلی چیز جو قرآن نے کہی ہے وہ ہمارے ہاں پیدا ہو جائے، کہا کہ اس جنت کے معاشرے کے اندر رہنے والوں کی کیفیت یہ ہوگی، کہا تو ان کو ہے اخوانن، بھائی ہوں گے، لیکن کس قسم کے بھائی؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ان کے دلوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جسے وہ دوسرے سے چھپا کے رکھے. لفظ تو ایک ہی ہے، فکرہ بھی ایک ہی ہے. آپ سوچئے عزیزان من، کوئی ایسا معاشرہ، کوئی چھوٹا سا ہی ایسا گروہ، دو بھائی اس قسم کے یا دو دوست اس قسم کے جن میں باہمی کوئی راز کی بات نہ رہے، اور غل، نفرت، غصہ، تحقیر کے جذبات، دوسری کی طرف سے حسد اور رشک اور دشمنی اور عداوت، یہ تمام جذبات جتنے بھی ہیں یہ ایک لفظ غل کے اندر آ جاتا ہے. وہ یہ غل ہوتا ہے وہ مروڑی جنہوں کہتے ہیں، یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. وٹ دیتا ہوا پنجابی جنہوں کہتے ہیں. اور پھر پنجابی کی بات آئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر غلم کا ترجمہ کتنا ہے. وٹ دیتا ہوا تو رسی نو وہ تو مروڑی بن دی ہے. تو جدوں اسی کہنے ہیں میں نے اینا وٹ چڑھیا، آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اسی وٹ کے معنی کیا ہو جاتے ہیں. یہ وٹ جڑا ہے دل وچ ہوندا ہے گا. یہ وکری گل ہے کہ وہ پھر آپ کہیں گے آ گیا پنجابی. اس زبان ایسی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ اس زبان کی عظمت تو وسط تو مجھے جو قرآن کا لغت لکھ رہا تھا نا اس زمانے میں، سویرے اٹھیا تو بڑا وٹ سی نا، یعنی برسات کا دن جہد وٹ ہوں ہے. پتہ نہیں راتی کی کھادا سی، ٹھڈ چ بڑا وٹ جہا اٹھیا تو میں باہر چلیا گیا. کھیت دی ایک وٹ سی میں وہ بہ گیا. دوروں دیکھا سی کتا آنا سی پیا، میں ضرور تکیا سی کہ وٹا سی، ان میں چونکہ وٹ کے ماریا. کہتے ہیں کہ الفاظ کے مختلف معنی کیسے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے معنی ہوتے ہیں. اور پھر وٹا تے وٹو سٹا تے وٹا لیا تے وٹ گیا، پوچھو نہ پھر تریا کیا جائے. اور عربی زبان تو پھر اسی انداز سے بڑی وسیع ہے. یہ جڑا نا وٹ، اور پھر وٹ کے انہوں تیز رگا، یہ ہے جسے وہ غلم کہتے تھے. اب یہ دیکھیے کہ اس ایک لفظ میں
کہ اس معاشرے میں یہ اخوت کا انداز یہ ہوگا کہ کسی دے دل میں کسی دوسرے والوں کوئی مروڑی، کوئی وقت، کوئی راز، کوئی ایسی چیز جو اس سے وہ چھپا کے رکھنے کی کوشش کرے، یہ نہیں ہوگی۔ عزیزان من، بڑا معاشرہ تو ایک طرف، اگر کسی کی قسمت یاوری کرے اور اس کو سعادت نصیب ہو جائے کہ ایک دوست ایسا مل جائے کہ جن کے متعلق دونوں کو یقین ہو کہ ایک دوسرے کے خلاف دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے وہ چھپا کے رکھ رہا ہے، یہ جو زوج ہوں گے، قرآن نے جو کہا ہے کہ وہاں زوج ہوں گے، اور جو ہمارے ہاں کے جن کے سوار ہے اعصاب کے اوپر، عورت زوج کا ترجمہ ان کو بیوی کے سوا کچھ نہیں آتا، کمپینینز وہ ہوں گے کہ جن کے آپس میں دلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جسے وہ کوشش کر کے دوسرے سے چھپا کر رکھنا چاہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنتی معاشرے کی ایک صرف چیز قرآن نے پہلی بیان کی ہے، غلن اخوانن علی سرر متقابلین، سرر لفظ بہت سے آ سکتے تھے، صوفے کے لیے، تخت کے لیے، یہ عام طور پہ سریر سلطنت آپ کیا دیکھتے ہیں نا، تخت کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ عجیب چیز ہے یہ زبان، ادھر غل کہا کہ وہ سارے دور ہو جائیں گے، کہا ایک اور قسم کی چیز بھی ہوتی ہے، اس کا مادہ بھی سر ہے، لیکن یہ عرب اس سر کو، یہ جو مسرور ہے، یہ دیکھتے ہیں کس طرح سے معنی خوشی کے آ گئے۔ اس قسم کی خوشی جس کا بظاہر کوئی کاز نہ ہو لیکن دل ہے کہ اندر سے خوشی میں ڈوبا چلا جاتا ہے، اسے وہ سر سریر کہتے ہیں۔ اس قسم کا کوئی دوست، اس قسم کا جس کے ساتھ رشتہ ہو کہ دل میں کوئی بات نہیں ہے، صرف اس کا پاس بیٹھ جانا جو ہے، اس قسم کی اندر میں ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے، مسرت کی، اطمینان کی، سرور کی۔ سرور یہیں سے ہے کہ آپ بظاہر بتا نہیں سکتے کہ اس کی وجہ کیا ہے خوشی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیف جو ہے خوشی کا، خارجی چیز کی وجہ بنا پر ایسا سرور کبھی حاصل نہیں ہو جیسا اس طرح سے ہو۔ یہ میں کہتا ہوں الفاظ کا انتخاب جو ہے قرآن کا، عزیزان من، اعجاز ہے، اور غلن جو ہے وہ بھی ایک پوشیدہ چیز ہے، لیکن اس کا اثر جہنم کی آتشی شعلے کا سا ہے، چھپی ہوئی وہ بھی چیز ہے، چھپی ہوئی یہ بھی ایک چیز ہے کہ جس سے ایک سرور پیدا ہوتا ہے اور اس کا بظاہر کوئی کاز نہیں ہوتا۔ ہے ریاض ایک جوان مست خراب، نہ پیے اور جھومتا جائے، یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، اسے سرور کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس قسم کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بھائی تو یہ تھے، دلوں میں کچھ نہیں، بیٹھے ہوئے متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، ایک تو یہاں طبقاتی کوئی چیز نہ رہی، آگے پیچھے بٹھا دیا جائے پھر بھی پچھلا جو ہے محسوس کرتا ہے کہ میں اس سے پیچھے بیٹھا ہوں۔ یہ آپ کے ہاں، ہمارے ہاں جو پروٹوکول کہلاتا ہے حکومت کی طرف سے، یہ جو تقریبیں ہوتی ہیں، اس تقریبوں میں بٹھانے کے متعلق ایک محکمہ ہے اس قسم کا جو یہ متعین کرتا ہے کہ کون کہاں بیٹھے گا، اور وہ کرسیوں کی لائن چونکہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی ہوتی ہیں، ایک لائن میں تو ساری ہوتی نہیں، یہ چیز کہ یہ دوسری لائن کے اندر یہ بیٹھے گا، اس کے اوپر پوچھو نا کتنی ڈسکشن اور کتنے مار کے ہوتے، آگے پیچھے بیٹھنے کی بات ہے نا، اور اگر آمنے سامنے بیٹھنے کی بات ہو تو یہ سوال ہی اٹھ جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کیا الفاظ، تشبیہات ہے ساری یہ، لیکن ایک ایک لفظ کے اندر کتنا اونچا چلاتا ہے، آگے پیچھے نہیں، آمنے سامنے بیٹھے، اور اس قسم کے بھائی، اس قسم کے دوست تو بیٹھتے ہی آمنے سامنے ہیں۔ اس آمنے سامنے بیٹھنے سے ایک سرور کی کیفیت اندر پیدا ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے ایسا کیف کہ جس کی بظاہر کوئی سبب نہ نظر آئے آپ کو، اور دل کے اندر وہ جوش مار رہا ہو۔ بھائیوں کے آمنے سامنے بیٹھنے سے یہ کیفیت
کیوں عزیزان من؟ جنت کی کچھ کیفیت آئی آپ کے سامنے، جھلک آئی ذرا سے؟ یہ کیفیت ہوگی. اور لا یمسہم فیہا نصب، کام کیا جائے، بہت کام، بڑا مصروف پروگرام، لیکن اس میں مشقت اور تکان نہیں ہو. سرور میں جتنے کام کیے جاتے ہیں اس میں کبھی تکان نہیں ہو. شادی کے اہتمام میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دن اور رات کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. لیکن کڑی توڑ کے پھر گھر والوں کا جڑا حال ہوں پھر سارے پتا ہے. سنگ بیٹھے ہوئے نے، گلے پھڑے ہوئے نے، لمے پے ہوئے نے، سر میں پٹیاں بدیاں ہوئی نے، سارا ایکیومولیٹو افیکٹ. لیکن اس کے اندر جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کام میں کہیں نصب نہ مشقت ہوتی ہے نہ تکان ہوتی ہے. جس کام میں آپ کو کامیابی ہی کامیابی نصیب ہوتی رہے، قدم آگے ہی آگے اٹھتا رہے، اس میں کبھی تکان نہیں ہوتی. جو مسافر شام کو منزل پہ پہنچ جاتا ہے اسے تکان نہیں ہوتی. تکان تو اس کو ہوتی ہے کہ آج جس کی منزل مقصود کل سے دور ہو، اسے تکان ہوتی ہے. وہاں رہیں گے اور اطمینان ایسا کہ وما ہم منہا بمخرجین، وہاں سے کوئی انہیں نکال نہیں سکے. ہر وقت یہ دھڑکا نہیں لگا رہے گا کہ پتہ نہیں اس الیکشن میں تو آ گئے ہیں، اگلے الیکشن میں آ سکے گا یا نہ آ سکے. آنے والے بھی جہنم کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بھیجنے والے تو ہوتے ہی ہیں. یعنی یہ جو دھڑکا ہے نا کہ اب چھری صیاد نے لی، اب قفس کا در کھلا، جنت کو جہنم بنا دیتا ہے. یہ ضمانت جو ہے ما ہم منہا بمخرجین، خود یہ ضمانت ایک جنت کی کیفیت پیدا کر دیتی. سرور ابدی سرور، اس قسم کے خوشگوار تعلقات اور اتنے استوار کے ناشکست، لانفصام لہا، ٹوٹنا تو ایک طرف جسے ہم تریڑ کہتے ہیں وہ بھی نہ آئے تعلقات کے اندر. وما ہم منہا بمخرجین. وہاں کہا تھا کہ انا عبادی لیس لک علیہم بسلطان، ابلیس سے کہا تھا کہ جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا. بندے تو سارے خدا کے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ عباد یا عبد استعمال کرنا یہ وہی چیز ہے کہ جس کا مادہ عین بے دال آپ لیں گے اور جس کے معنی عبادت، اور عبادت کے تو معنی پرستش ہوگا، بات ہی کہیں اور چلی گئی. اس کے تو معنی معقول ہوتے ہیں. عبادی کے معنی ویسے میں نے کہا ہر انسان، ہر بندہ خدا ہی کا بندہ ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ خود عبادت کا لفظ تو خیر دوسرے معنوں میں چلا ہی گیا تھا، بندہ کا لفظ بھی دوسرے معنوں میں چلا گیا. حالانکہ بندہ جو ہے اوریجن کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہے غلام کو کہتے ہیں. بندہ سے بندگی کا لفظ بنا. فارسی میں تو یہ صحیح بات تھی کہ اس کے معنی معصومیت ہوتی ہے، لیکن یہاں جو آیا وہ ہندوؤں کے ہتھے چڑھ گیا، بندگی مہاراج بندگی. یعنی آپس میں آپ کو پتا نا کہ بندگی، اور پھر وہاں جا کے بتوں کی بندگی، اور ہمارے ہاں خدا کی بندگی. ہم نے کہا کہ بھائی یہ فارسی کا لفظ چھوڑ دیے. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، لیجیے صاحب خدا کی عبادت. عبادت پرستش، پرستش وہی پھر ایرین فارسی لفظ، وہی پوجا، وہی بندگی. اس کے معنی معقومیت ہیں. یعنی عبد کا لفظ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے آپ سلیو کہتے ہیں وہ غلام، وہ معقومیت کی انتہائی شکل ہوتی ہے. قرآن نے کہا فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ عبد مجبور ہوتا ہے، یہ اپنے اختیار و ارادے سے اپنے آپ کو خدا کا عبد بناتا ہے، اسی کے احکام کی اطاعت اور معصومیت کرنے والا. اب جو اس نے یہ کہا کہ انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے عباد عبد ہیں. اب میرے عبد کا کے معنی اور ترجمہ ہو گیا جو صرف میری معصومیت اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے جذبات کو میری قوانین کے تابع رکھے ہوئے ہیں اور دنیا میں کسی اور کا اقتدار تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری معصومیت ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں. اسے کہا عبادی. وہاں یہ کہا تھا ابلیس سے، یہاں کہا کہ رسول 90 عبادی،
میرے بندوں کو نبے خبردار کر، اطلاع دے دے، خبر دے دے، نبا کے میں نے خبر کے ہوتے، میرے بندوں کو خبردار کر دے، اطلاع دے دے، مطلع کر دے، کیا؟ انی کہ میں، دیکھیے یہ پہلے انی کہ میں، انی انا الغفور الرحیم، کیا بات کہ ٹھیک ہے، بشریت ہے، سہون غلطی سے لغزش ہو سکتی ہے، امکان ہے اس چیز کا، انسانوں کو جوادات نہیں بنایا بلکہ فرشتے نہیں بنایا کہ جن میں امکان ہی نہیں ہوتا سرکشی اور معصیت کا، کہ جن کی فطرت میں اس کا امکان ہی نہیں ہے، ان کا نیکوکار ہونا کیا خوبی کی بات ہے، سوال ہی نہیں۔ پتھر اگر کہتا ہے کہ میں نے کبھی اٹھ کے کسی کو کوئی دکھ نہیں دیا، تھپڑ نہیں مارا، کیا خوبی، تو اٹھ ہی نہیں سکتا، مجبور کی نیکی نیکی نہیں ہوتی۔ قرآن نے تو خود کہا ہے کہ وَلَٰكِن مَن تَعَمَّدَتْ قُلُوبُهُمْ، جس عمل میں تمہارے دل کا ارادہ شامل نہیں ہے وہ تمہارا عمل ہی نہیں کہلاتا، اور جب اختیار و ارادہ ہے تو اس میں کبھی کبھار غلطی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے مومنین کے متعلق کہا کہ کبائر الاسم جو ہیں، جن کو آپ جرم کہتے ہیں، ان سے تو ہمیشہ مجتنب رہتے ہیں، الا اللمم، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار ایسی بات ہو جائے جو قابل ملامت ہے صرف، اور جرم اور ملامت میں یہاں دیکھیے کتنا فرق ہے، وہ معصیت ہے، یہ کبھی کبھار یوں ہی اخلاقی لغزش ہے، لمم ہے۔ تو کہا کہ ان سے کہہ دو، گھبرانے کی بات نہیں ہے اتنے سے کہ ہاں یہ ہو گیا تو راندہ درگاہ ہو گیا، انا الغفور۔ ہمارے قوانین میں ایک تو اس کی صلاحیت ہے کہ وہ حفاظت کریں گے تمہاری اس بات سے کہ ایسا بھی نہ ہونے پائے، لیکن اگر کبھی تمہارا پاؤں ادھر ادھر کبھی ہو گیا ہے، لغزش ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ابدی طور پہ تم مایوس نہ ہو جاؤ کہ اب راندہ درگاہ ہو گئے تم، الرحیم بھی ہیں ہم، اس کے بعد ہم نے اس کا امکان رکھا ہے کہ تمہاری لغزش سے، غلطی سے جو نقصان تمہارا ہوا ہے اس کا ازالہ ہو جائے، یہ ہے جسے رحمت کہا جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ لہذا جنت کے لیے معیار یہ نہیں ہے کہ 100% مارک لے تو پھر پاس مارک ہوتا ہے، 51% والا بھی تم پاس مارک لے لیتا ہے نا۔ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا تعمیری پلڑا جھکا ہوا ہو وہ ہے جسے ہم جنت والا کہتے ہیں۔ بشریت ہے، انسان کے ساتھ لغزشیں ہو سکتی ہیں، سہو و نسیان ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ پلڑا تعمیری جھکا ہوا ہو تو اس کا نام جنت کی زندگی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تقریب کے پلڑے میں کوئی پرچی بھی اس کے ہاں یہ نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے معصیت میں اور لمم میں فرق کیا گیا، وہ دل کے ارادے کے ساتھ قانون شکنی کا نام ہے، یہ سہو و نسیان کے ذریعے کوئی قابل ملامت کیا جو ہو جائے، انی انا الغفور الرحیم، یہ ان سے کہہ دو، لیکن ان کو بتا دو کہ اس پہ کہیں مچل نہ جائیں گے کہ ہاں گناہ کرو، کیے جاؤ۔ آپ کے ہاں تو یہ چیز ہے نا کہ کیوں گناہ کیے جاؤ، تاکہ خدا کی صفت غفور الرحیمی جو ہے بروئے کار آئے۔ اگر تم گناہ نہ کرو گے تو وہ غفور الرحیم کیسے ہوگا؟ لا احسان کرن رہنے ہو۔ عجیب عجیب چیزیں آپ کے ہاں یہ ان چیزوں میں لے کے میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری بخشش، الہی تو ہی بتا دے، حساب کر کے حساب کر کے تو بتا، تو کہیں یہ مچلی نہ جائیں کہ جو کہہ دیا اس نے کہ ہم غفور الرحیم ہے، راوی عائش لکھتا ٹھیک ہے، مچلی نہ کہیں جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ باتیں تو میں نے شاید آپ کہیں ملنگوں کی، فقیروں کی، شاعروں کی سنائی ہیں۔ آپ کے ہاں مسلم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، کہا یہ گیا ہے، حضور نے کہا کہ گناہ کرو، ضرور گناہ کرو، اگر تم گناہ نہ کرو گے تو پھر تمہاری جگہ خدا ایک ایسی قوم پیدا کر دے گا کہ جو گناہ کرے گی اور پھر ان کو وہ بخشے گا۔ یہ حدیث، اور حدیث بھی کسی
تو تیسرے چوتھے درجے کی کتاب کی نہیں، صحیح ہے۔ صحائح ستہ تو 6 کتابیں ہیں نا جن کو صحیح ترین مانا جاتا ہے، ان میں 2 ہیں جن کو صحیح ترین مانا جاتا ہے، صحیح ہیں، اور وہ ہے بخاری اور مسلم۔ یہ مسلم کے اندر حدیث ہے۔ دیکھتے ہیں کہاں کہاں یہ بات گئی ہوئی، یعنی گناہ نہ کرو گے تو خدا دوسری تمہاری جگہ تمہیں مٹا دے گا کہ ہاں گناہ ہی نہیں کر رہا۔ معاذ اللہ جس نے سودا ہی نہیں بک رہا ہے، یعنی اگر کوئی بیمار نہ رہنے پائے تو آپ ڈاکٹر صاحب مجھے معاف رکھیں، ڈاکٹروں کی دکانیں بند ہو جائے، کیمسٹ کی دکانیں بند ہو جائے تو پرچار یہ ہوگا کہ بابا کسی طرح بد پرہیزی کرو، نہیں تو کیمسٹ کی دکانیں ساریاں بند ہو جانگیاں، فاقے مار جان گے انہوں نے بچے۔ دلی میں ہمارے ایک دوست مرحوم ہو گئے ڈاکٹر، ان کی دکان کے سامنے تھا، وہ پوربی ہے جن کو کہا کرتے ہیں، یہاں آپ تو نہیں ہوتے، وہ غریب سے ہوتے ہیں بیچارے۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی کا انتقام لینے کے لیے انگریز نے جو کچھ کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ، جنہوں نے وہ حصے لیے تھے، ان کو وہ پوربی یہ بنایا تھا نا پھر، کہ ان کو کوئی قابل عزت پیشہ تک نہیں وہ اختیار کرنے دیتے، تو خیر غریب ہوتے تھے۔ وہ یہ کیننگ کی کرسیاں بنا کرتا تھا، سارا دن اس نے محنت کرنی، شام کو 8 آنے روپے زیادہ سے زیادہ اس زمانے میں اتنا سا ملتا تھا۔ برا حال اپنا پھٹے ہوئے کپڑے، کھانے کو بھی بہت کم ملے، اور شام کو اس کو 8 ملی روپیہ ملا، وہ جاتا تھا وہاں ٹھیکے پہ، وہاں سے شراب بھی آتا تھا۔ یہ عام طور سے پوربی کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اس سے کہا کہ وہ گنیش تو دیکھتا نہیں ہے کہ اتنی محنت تو کرتا ہے، اس کے بعد کچھ کماتا ہے 4 پیسے، کچھ کھایا پیا کر، چھوڑ اس نشے کی عادت کو، کیوں لگی ہے تمہارے؟ چھوڑ نہیں سکتے؟ کہنے لگا نہیں ڈاکٹر صاحب چھوڑ تو سکتا ہوں میں۔ کہنے لگا چھوڑتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا بچے مر جان گے بھوکے۔ کہنے لگا تیرا تو بیاہ بھی نہیں ہوا ہے گا، بچے کہنے بھوکے مر جان گے؟ کہنے لگے اور بچے بھوکے مر جان گے؟ کہنے لگے اوکے دے۔ کہنے لگا انہیں لالا نے ٹھیکہ لیا 20,000 روپیے کا، تو جی اسی شراب چھڈ دئیے تو بچے بھوکے مر جان گے۔ انہوں نے بول لالے ٹھیکے والے دی بچیاں دی پرورش نہیں ہے شراب پیندا۔ تو کہا یہ کہ گناہ کرو، گناہ کا نہ کرو گے تو تواڈے ورگے گاہکاں نوں کی کرنا، انہیں مٹا دے گا خدا، تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا جو گناہ کریں گے، اور خدا کی بخشش کا اس طرح ظہور ہوگا۔ اپنی بخشش کے ظہور کے لیے وہ گناہ گار قوم پیدا کرے گا۔ کرے کوئی کیا کہ تاڑ لیتی ہے لاکھ پردوں میں بھی شفاعت، رکھے تھے ہم نے گناہ اپنے تیرے غضب سے چھپا چھپا کر، تاڑ لیتے۔ یہ ہے جو کچھ آپ کے ساتھ اس تصوف نے کیا ہوا۔ سنیے جو بات میں کہہ رہا، کہا کہ انی نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، اعلان کر دو، بتا دو میرے بندوں کو گھبرائیں نہیں، ہم غفور و رحیم بھی ہیں۔ ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ کہیں اس سے مچل ہی نہ جائے، لاڑ چان کے بگڑ ہی نہ جائیں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی ان کو بتا دو کہ سرکشی کرنے والوں کے لیے ہمارا عذاب جو ہے بڑا دردناک عذاب ہے۔ کیا بات، یہ ہے خدا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، دونوں چیزیں، انی انا الغفور الرحیم، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ یہودیت کا خدا صرف عذاب والا خدا ہے۔ ان کے ہاں غیر بنی اسرائیل جو ہے وہ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، پیشوا ہیں، وہ خدا سے جا کے معاملہ کر آئیں گے اور وہاں سے پھر جلسی سے پروانہ لے آئیں گے، 2-3 دن کے بعد ہمیں حوالات سے نکال لیں گے، ضمانت دے کے اتنا بچا لی۔ ان کے ہاں باقی تمام نوع انسان کے لیے خدا عذاب والا خدا ہے۔ عیسائیت میں اس کا رد عمل ہوا، ریئیکشن ہوا۔ انہوں نے کہا کہ خدا رحم ہی رحم، گاڈ از مرسی، گاڈ از لو۔ جس طرح کوئی ماں دیکھ ہی نہیں سکتی کہ اس کا بچہ جو ہے تنور میں گر جائے، خدا برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی بندہ، یہ انسان جس کو انہوں نے بنایا ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اسی کے لیے تو اس نے اپنا بیٹا بھیج کے اس کو پھانسی دلوا دیا کہ اس کا خون بہا ہو جائے، کفارہ ہو جائے انسانوں کے گناہ کا۔ گاڈ از مرسی۔ آپ نے دیکھا کہیں خدا جو ہے وہ متشدد عذاب ہی والا خدا ہے، کہیں خدا ہے وہ صرف رحم والا خدا ہے، عدل والا خدا ہے ہی نہیں۔ یہاں قرآن کا دیا ہوا تصور خدا کا
انی انا الغفور الرحیم وانا عذابی هو العذاب العلیم. انسانی اعمال کا بدلہ دینے والا خدا، جس کے ہاں جس عدالت کے اندر دونوں چیزیں بھی ہیں، انصاف کی روح سے بری ہوتا ہے تو صاف بری ہوتا ہے، اگر اس کے روح سے سزا کا مستحق ہوتا ہے تو سزا بھی وہاں سے ملتی ہے. مچل نہ جائیے گا کہیں. عذاب کس طرح سے آتا ہے؟ ذہن منتقل ہو جاتا ہے ہمیشہ آخرت کی طرف، وہاں کے جہنم کی طرف. خدا نے یہ بتایا ہوا ہے کہ قوموں کے اوپر عذاب اسی دنیا کے اندر آتا ہے. پہلا عذاب یہ ہوتا ہے، اور یہاں آنے کے بعد فوراً وہ اس نے ذہن کو منتقل کر دیا ایک ایسی قوم کی طرف کہ جس کو اسی دنیا کے اندر تباہی ہوئی تھی. مثال کے طور پہ قوم بنی اسرائیل. لیکن انداز یہ اختیار کیا کہ پہلے اسی راستے میں ایک واقعہ ایسا بیان کیا جس میں خدا کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے. عجیب بات ہے، یہ رحیم کہا ہے اور پھر عذاب کہا ہے نا. ایک واقعہ وہ بیان کر رہا ہے کہ جہاں پہلے مرحلے پہ خدا کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے اور اسی کی اگلی کڑی جو ہے اس میں خدا کا عذاب سامنے آتا ہے. قوم لوط کی طرف جانے والے پیغامبر خدا کے بات کہاں سے شروع کرتا ہے؟ وہ عذاب کی بات شروع کرنی ہوتی تو لوط سے قصہ شروع کر دیتا. وہ شروع کرتا ہے پہلے درجے سے جہاں وہ حضرت ابراہیم کے پاس جاتے ہیں، ایک بشارت لیے ہوئے، اس کی رحمت کی بشارت لیے ہوئے. اندازہ لگائیے عزیزان من قرآن کے، بات صرف تاریخ کی ایک شہادت اس نے پیش کرنی ہے، لیکن پہلے چونکہ دونوں پہلو سامنے لے آیا ہے، وہ غفور الرحیمی کا بھی اور اس کے عذاب وہ شدت العقاب کا بھی. تو جو شہادت پیش کرتا ہے وہ ایسی پیش کرتا ہے جس میں دونوں گوشے آ جاتے ہیں. وَنَبِّئْهُمْ، وہی نبی کا لفظ، اور بتاؤ ان کو عن ضیف ابراہیم، ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمان. اب یہ میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا کون تھے کیسے تھے، ہمیں تو یہ بات بتائی ہے، جو بات بتائی ہے وہ سامنے ہمارے آئے گی. ابراہیم کے ان مہمانوں کا قصہ ان کے سامنے بیان کرو. اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ رحمت کا تصور آتا ہے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام، وہ اس کی طرف آئے اور اس سے کہا کہ تم پہ سلامتی ہو. قال ان منکم وجلون، وہ بیابانوں صحراؤں کی زندگی، قبائل کی زندگی، جن لوگوں سے تو کوئی متعارف ہوتے تھے دوسرے قبیلے والے، ان سے تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی ناواقف اجنبی آ جاتا تھا اس سے ڈرنے کی بات ہوتی تھی. ایک جتھے کا جتھا آ گیا ہے جن سے واقف نہیں ہوں میں. تو ابراہیم نے یہ بات کہی کہ میں جانتا نہیں ہوں تمہیں، پہچانتا نہیں ہوں تمہیں، کوئی خوف کی بات تو نہیں ہے. قالوا لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم، نہیں ڈر کی بات نہیں، بلکہ ہم تو تمہیں خدا کی طرف سے ایک بشارت دینے آئے ہیں. بیٹے کی عمر رسیدہ ہو گئے ہوئے تھے حضرت ابراہیم، ان کے ہاں ابھی اس وقت تک اولاد نہیں تھی. قالا، میں اس تفصیل میں یہاں نہیں جا رہا، سورہ ابراہیم کے اندر یہ تفصیل ساری آ چکی ہے، نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے آ چکی ہوئی ہے، تفصیل بیان ہو گئی ہوئی ہے. قرآن نے یہاں بھی صرف اشارات سے کام دیا ہے. قالا ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون، کہتا مجھ پہ تو بڑھاپا جاری ہو گیا، اور بڑھاپے میں تو عام طور پہ اولاد نہیں ہوا کرتی، اس عمر میں آ کے تم مجھے اولاد کی خوشخبری دیتے ہو، بشارت دیتے ہو. فبما تبشرون، تمہارے پاس اس کے لیے ریزن کیا ہے، بنیاد کیا ہے اس کی؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ یہ بات کیا کہی ہے انہوں نے. قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، کہا کہ ہم تمہیں جو بشارت دیتے ہیں محض یوں ہی قیاسی سی بات نہیں ہے، یہ ایک یقینی سی بات ہے. نظر آتا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ وحی کے پیغامبر تھے جو یہ بات کہہ رہے تھے. یاد رکھیے وحی کے معنی ایک تو اصطلاحی وحی ہے خدا کی طرف سے ایک جبریل کے ذریعے صرف نبی کو ملنے والی. وحی کے لفظی معنی ہے خدا کے کسی حکم کو کسی دوسرے تک پہنچانا، اسے بھی وحی کہا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو یہاں سامنے ہمارے آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مایوس کیوں ہوتے ہو،
مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہاں وہ بات ہے جو میں نے کہا تھا، ابھی عرض کرتا ہوں. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. کہا تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں خدا کی رحمت سے مایوس ہوں؟ خدا کی رحمت سے مایوس تو وہ ہوتا ہے جو راستہ بھول گیا ہوا. کیا بات ہے، جو صحیح راستے پہ چل رہا ہے مایوس نہیں. سوال اب پھر یہ ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا تھا، یہ بات پوچھی تھی، فبما تبشر، کس بنیاد کے اوپر تم مجھے بشارت دیتے ہو؟ آپ نے دیکھا کہ مایوس آدمی یہ نہیں کہے گا، بنیاد یا وجہ یا ریزن نہیں پوچھے گا. وہ یہ ہوگا کہ بظاہر ایسی بات تو نظر نہیں آتی، تم جو یہ کہتے ہو تو اس کے لیے تمہارے پاس ریزن کیا ہے، گراؤنڈ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی ملت کا اتباع یہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عجیب و غریب ایک زندگی سامنے آتی ہے قرآن کی روح سے. اس میں ایک بڑی بنیادی چیز وہ ہے جو قرآن نے اس مقام پہ بیان کی جہاں ان سے کہا 2/260 2 اور 260 ہے. ابھی میں بتاتا ہوں جہاں ان سے یہ کہا تھا مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ان کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ یہ قوم مردہ ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. کہا یہ گیا ہے کہ ابراہیم نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے بتا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا. قال اولم تؤمن، کہا کہ تیرا ایمان نہیں اس پہ کہ ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. فوراً کہا قال بلا، یہ بات نہیں ہے کہ میرا ایمان نہیں اس کے اوپر جو تم کہتے ہو، ایمان تو ہے لیکن ولکن لیطمئن قلبی. میں نے پوچھا یہ ہے کیسا، طریقہ کیا ہے مردے کو زندہ کرنے کا، تو میں طریق پوچھتا ہوں کہ غلط راستہ اختیار نہ کر لوں. میں اطمینان یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو راستہ میں اختیار کروں وہ بھی صحیح راستہ ہو. میں تو راستے کی بات تم سے پوچھتا ہوں، طریقہ پوچھتا ہوں تم سے. کیسا تو یہ نہیں کہ مجھے ایمان نہیں اس کے اوپر کہ تو مردوں کو زندہ نہیں کرتا. تو نے مجھے یہ کہا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا ہے، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا صحیح طریق مجھے بتا دیجئے. عزیز ایمان دیکھیے یہاں کتنی بڑی بات یہ آ گئی. ایمان وہ ہے کہ جو اطمینان قلب کے اوپر موقوف ہو. کسی بات کے متعلق اتنا ایمان کہ یہ ہو سکتا ہے یہی کافی نہیں، یہ بھی معلوم آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے، صحیح طریق کیا. قرآن نے اتنا نہیں بتایا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے، ایسا بھی ممکن ہے، ایسا بھی ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس نے ساتھ یہ بتایا کہ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے. جو اس نے کہا ہے کہ ہم راستے کی رہنمائی کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے. صرف اتنا ہی نہ بتایا جائے کہ فلو ہو جائے تو اس کو آرام ہو سکتا ہے. پوچھنا یہ چاہیے کہ صاحب پھر وہ کیسا ہوگا، کس طرح ہو سکتا ہے. اگر یہ چیز یقینی طور پہ معلوم ہو جائے کہ کس طرح ہو سکتا ہے تو آپ دیکھیے اس پروسیس کے شروع کرنے میں کتنا اطمینان ہوتا ہے انسان کو. اور اگر یہ چیز ہو جائے کہ بھائی دیکھ لیتے ہیں کر کے، شاید ہو جائے شاید نہ ہو جائے، بڑا فرق ہوتا ہے دونوں. حضرت ابراہیم کا جو اسوہ قرآن نے کہا ہے نا تمہارے لیے نمونہ ہے ان کی زندگی میں، ان کے نمونے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بات یوں ہی مان لینے کی نہیں ہے. یہ بھی ساتھ بات ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات کیسے ہو جائے گی، اور ہونی چاہیے اس طرح معلوم ہونی چاہیے کہ تمہیں اطمینان مل جائے اس سے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، ایمان ہے میرا. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں پوچھنا کہ طریقہ کیا ہے اس کا. یہ جو وحشی انسان ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں تو بھاگتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، قریب نہیں آتے. یہ مردہ قوم، اس کو آج سر نو زندہ کرنے کا فریضہ میرے سپرد کیا جا رہا ہے، یہ کیسے قریب آئیں گے میرے؟ کہا ابراہیم بات تو بڑی آسان سی ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ جنگل میں اڑنے پھرنے والے وحشی پرندے، ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. پکڑنے کے بعد دیکھو ان کو جو پرندوں کو سدھاتے ہیں،
ان کو جب پھر سدھایا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ خود ہی اڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کو پنجرے سے نکال کے باہر اڑا بھی دو، کوئی ادھر جائے یا ادھر جائے، اس کے بعد تم نے ایک سیٹی دی، ایک چٹکی بجائی، ایک آواز دی، اڑتے ہوئے تمہاری طرف آ جائے۔ ابراہیم یہ ہے طریقہ، ان وحشی انسانوں کو مایوس اس طرح کرو جیسے جنگل کے پرندوں کو سدھا کے مانوس کرتا ہے وہ شخص، پھر دیکھو تمہاری آواز پہ کیسے تمہاری طرف آتے ہیں۔ یہ ہے منصب رسالت عزیزان من، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کتنا پتا مارنا پڑتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی اگر پیٹ کو سدھایا ہو تو آپ کو پتا چلتا ہے، 2-4 دفعہ دہرانے کے بعد ہی انسان بور ہو جاتا ہے، پھر تنگ آ جاتا ہے، پھر اسے غصہ آ جاتا ہے۔ بچے کی تربیت بہت بڑا حوصلہ چاہتی ہے، اور یہ ماں کا ہی حوصلہ ہوتا ہے عزیزان۔ وحشی پرندے کو سدھانے والی بات یہ ہوتی ہے، اور یہیں سے تو بگڑتا ہے بچہ۔ اگر ایک تھپڑ جب وہ دے دیتی ہے ختم ہو جاتا ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان یہ کہا ہے کہ مردے کو زندہ کرنے پہ ایمان میرا ہے، لیکن میں اطمینان چاہتا ہوں کہ اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا۔ بینی وہی بات یہ کہا انہوں نے یہ ہے کہ اس پہ مجھے ایمان ہے، یہ نہیں کہ مجھے یہ میں انکار کرتا ہوں، کفر برتتا ہوں خدا کی رحمت سے کہ وہ یہ چیز ہو نہیں سکتی۔ رحمت کے لیے کبھی دوسری دفعہ آئے گا تو میں عرض کروں گا، جو سامان اس طرح سے ملے کہ جو بظاہر جو طریقے ہیں ان سے ہٹا ہوا طریقہ ہو، اس انداز سے جو سامان ملے کسی کو نشو و نما کا، اسے رحمت کہا جاتا ہے۔ رحم مادر میں جس طرح بچے کی پرورش ہوتی ہے وہ اس طریق سے بالکل مختلف ہوتا ہے جیسا اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد طریقہ ہوتا ہے پرورش کا۔ اسے رحم کہا اس لیے جاتا ہے کہ اس میں طریق پرورش رحمت کا ہوتا ہے خدا کی۔ یہ جو باہر ہو رہا ہوتا ہے یہ ربوبیت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تھا کہ تمہارے ہاں اولاد ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا۔ عام اعتبار سے جب بڑھاپے کی عمر چھا جائے تو انہوں نے کہا کہ اس اعتبار سے اس عمر کے اندر تو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، تم نے مجھے اس کے متعلق بشارت دی ہے، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں فبما تبشر، تمہاری بنیاد کیا ہے اس کی؟ کیونکہ یہ نارمل پروسیس جو ہے، عام طریق جو ہے، اس کی روح سے تو یہ ممکن نہیں نظر آتا۔ تو انہوں نے کہا یہ تھا کہ ایک اور طریق بھی تو ہے جسے رحمت کہا جاتا ہے، کیا تم اس سے مایوس ہو؟ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو، میں مایوس نہیں ہوں، میں تو تم سے پوچھتا یہ ہوں کہ تمہاری بنیاد کیا ہے یہ کہنے کی صاحب۔ میں نے اس لیے اتنا وقت لیا ان کے سمجھانے کے اوپر کہ آپ عام تفسیروں میں دیکھیں گے عجیب عجیب قسم کے الجھاؤ پیدا کیے گئے ہیں اس کے اندر۔ دیکھتے ہیں بات کتنی ریزن اور ریشن کی مبنی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے تم نے کہا مایوس رحمت، تو میں یقنت من رحمت ربہ الا الضالون، یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ بات یہ مجھے بتاؤ، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کس کام کے لیے آئے ہو؟ تمہارے سامنے وہ پرپز کیا؟ یہ تو ہے نہیں کہ تم اتنی سی بات کہنے کے لیے مجھے آئے ہو، کسی مہم پہ جا رہے ہو، راستے میں کھڑے ہوئے ہو، کہنے گے وہ ٹھیک بات ہے۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ایک قوم مجرمین کی طرف ہم جا رہے ہیں، ذریعہ بن رہے ہیں اس بات کے لیے کہ آخری مرتبہ بھی وہ صحیح راستے پہ آتے ہیں یا تباہ ہونا چاہتے ہیں۔ الا آل لوط، لوط کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، لوط کے ماننے والے جو اس میں ہوں گے ان کی طرف نہیں، مجرمین کی طرف جا رہے ہیں، ان میں سے قوم لوط میں سے مجرمین کی طرف جا رہے ہیں۔ انا لمنجوہم اجمعین، وہ جو اس کے ماننے والے، اس پہ ایمان لانے والے ہیں، وہ تو اس تباہی سے بچ جائیں گے، مجرمین وہ نہیں ہیں۔ یہاں آل کا لفظ لیا ہے، اس کے معنی عام طور پہ ذریت کے بھی لیے جاتے ہیں، اس کے معنی جماعت کے بھی لیے جاتے ہیں، اہل خاندان کے بھی لیے جاتے ہیں۔ ذہن ادھر منتقل ذرا ہوا کہ شاید اس سے مراد لوط اور اس کے گھر والے ہیں، کہا لم راتہ، نہیں، یہاں گھر والے اور غیر گھر والے کا سوال نہیں ہے۔ سوال جب کفر اور ایمان کا آتا ہے، سوال جب تباہی اور بچنے کا آتا ہے، نجات کا آتا ہے،
تو اس میں رشتہ داری کوئی شے نہیں ہوتی. نوح کا بیٹا بھی اس کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں بچ سکا تھا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ ایمان نہیں لائی تو اس لیے نہیں بچ گئی کہ ان کی بیوی تھی. الا امرأتہ، کیوں وہ نہیں بچے گی؟ یہاں عجیب چیز، قدرنا انہا لمن القابرین، اندازہ ہمارا یہ ہے کہ وہ ایمان میں ان کے ساتھ نہیں چلے گی، وہ ان کے پیچھے ان کے ساتھ رہ جائے گی جو مجرمین ہیں. یہ بھی عجیب چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں. بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ ایسی ایکسیپشنز نکل آتی ہیں، عام طور پہ میاں بیوی کے ریلیشن ایک ہی مسلک کے ہوتے ہیں. اس نے کہا یہی ہے کہ لوط کی بیوی اتنا بڑا نبی ہے، پیغمبر ہے، وہ بھی ایمان نہیں لائی. فرعون اتنا بڑا کافر ہے، اس کی بیوی کے متعلق کیا کہ وہ صالحین میں تھے. لہذا کسی کی بیوی ہونا، کسی کے آل میں سے ہونا، کسی کی اولاد میں سے ہونا کچھ معنی نہیں ہے. بات وہی جو حضور نے اپنے آخری وقت میں کہہ دی تھی، فاطمہ میری بیٹی، صفیہ میری پھوپھی. یہ نہ سمجھ لینا کہ رسول کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے وہاں جنت میں چلی جاؤ گی. جنت میں تم اپنے اعمال کی وجہ سے جا سکتے، میرا رشتہ دار ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیس. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون. لوط کے ہاں بھی پہنچے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں تم سے واقف نہیں ہوں، متعارف نہیں ہوں، بلکہ یوں کہو منکر کے معنی وہ ہوتے ہیں جن سے تعارف نہ ہو. پہلا آپ کون لوگ ہیں، کیسے ہے؟ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون. کہا کہ وہ بات جس میں یہ تمہاری قوم ابھی تک جھگڑا کر رہی ہے کہ جو تباہی ان پہ آنے والی ہے تو نہیں آئے گی، تم یوں ہی دھمکیاں دے رہے ہو، وہ تباہی ان کے اوپر آنے والی ہے. اس کے لیے یہ ایک سبب بننے کے لیے، آخری حجت یا اتمام حجت کرنے کے لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. بالکل اب مبنی بر حقیقت بات تم سے یہ کہیں گے. میں نے عرض کیا کہ تفصیلات ان چیزوں کی بہت پہلے کئی مقامات پہ گزر چکی ہے، اس لیے ہر مقام پہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. قوم لوط کے جرم کا بھی آپ کو معلوم ہے، ان کی تباہی کا بھی ذکر آپ کو معلوم ہی ہے. وہی تذکرہ یہاں آ رہا ہے. ابراہیم کی طرف رحمت کی بشارت ہے، خدا کی رحیمیت جو ہے اس کی صفت کا مظاہرہ ہے. اب وہ جو تھا ان بطش ربک لشدید، یہ اس کا مظاہرہ اب ہو رہا ہے. فأسر بأہلک بقطع من اللیل واتبع ادبارہم ولا یلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون. جو تمہارے ساتھی ہیں ان کو لے کر اس بستی سے رات نکل جاؤ کہیں. اور یہاں بڑی عجیب بات، لیڈر کا مقام بتایا. میدان جنگ میں وہ امثال میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جب وہ یہ تھے تو حضور سب سے پہلے گھر سے نکلے اور اپنے لشکر کے مقامات کا تعین میدان جنگ میں کر رہے تھے. جنگ کے وقت لیڈر، امام اگلی صف میں سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے. یہاں یہ صورت تھی کہ اس عذاب سے بچ کے نکلنے والی بات تھی. یہاں یہ کہا گیا کہ اپنی قوم کے ایک ایک فرد کو یہاں سے نکالو، آپ سب سے پیچھے جانا. یہ ہے مقام لیڈر کا عزیزان مان. خطرہ آتا ہے تو وہ اپنی قوم سے سب سے آگے ہوتا ہے. خطرے سے نکالنے کا مقام آتا ہے تو سب سے پہلے ان کو نکالتا ہے، سب سے بعد آپ نکلتا ہے وہاں سے. دیکھا یہ باتوں ہی باتوں میں کیا کیا چیزیں قرآن کیا جاتا ہے. اور کہا کہ یہاں سے جب نکلو تو اپنے ساتھیوں سے کہہ دینا کہ جو کچھ یہاں سے چھوڑ کے پھر جا رہے ہو تمہارے دل میں بھی یہ خیال پیدا نہ ہو کہ وہ رہ گیا وہ رہ گیا. کہا کہ پھر نگاہ کا کوئی گوشہ بھی پلٹ کے ادھر نہ جائے تمہارا کہ کیا چھوڑ آئے ہیں. اسی کو ہجرت کہتے ہیں. ہجرت کے معنی ترک کر دینا ہوتا ہے، چھوڑ دینا ہوتا ہے. یہ چیز ہجرت کا ایک آخری مقام ہے جہاں ایک وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن میں چلے جاتے ہیں.
ہجرت تو وہاں رہ کے بھی یہ کی جاتی ہے کہ جس جس چیز کو چھوڑنے کا حکم دیا جائے چھوڑتا چلا جائے انسان. اور یہ ہجرت ہی کے تو مقام ہے جو لا کے منزل میں سے گزارتے ہیں. میں نے اسے بھی چھوڑا، میں نے اسے بھی چھوڑا، میں نے اسے بھی چھوڑا، عادات و خصائل کو چھوڑا، عقائد و نظریات کو چھوڑا، مسالک و مشارب کو چھوڑا، عادات کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، باپ ماں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، آخر الامر گھر بار کو چھوڑا، تیرے راستے میں جو کچھ آئے سب کو چھوڑا. اسے ہجرت کہا جاتا ہے عزیزان. یہ تو ساری زندگی کی کو محیط ہوتی ہے انسان کی. اور اس کے لیے یہ کہا کہ ان سے کہو کہ اسے چھوڑ کر جاتے ہیں تو پھر پلٹ کے اس کی طرف نہ دیکھیں. دل میں یہ جذبہ باقی نہ رہ جائے کہ او ہو یہ مالو اسباب چھوڑا ہے، یہ گھر بار چھوڑا ہے، یہ بیوی بچے چھوڑا ہے. جا تو رہے ہیں جیسے پا بجولا روتا ہوا جا رہا ہے، مارتے چیختا ہوا چلا جا رہا ہے، ہائے میرا سارا کچھ پیچھے رہ گیا، میں نے لا چلے ہوئے، میں نے پکڑا ہوئے. کیا بات ہے بلا یلتفت منکم احد، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. اور تفسیروں میں ہمارے یہاں آیا تو اسے کہا گیا تھا کہ جو ایسے دیکھے گا وہ پتھر کا بن کے رہ جائے گا. ٹھیک ہے، یوں نہ دیکھنا پتھر کے بن جاؤ گے. آپ کو پتا یہ ہندوؤں کے ہاں کی جو ہے نا خرافات، ان میں ہے یہ باتیں کہ وہ پیچھے سے وہ آواز دے رہی تھی، وہ پتہ نہیں کون سی پڑی کہ چڑیل. اب بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں جو ہے تو ہندوؤں کے ہاں کا کہا، یہ جو ان کے ہاں کا تصوف یوگ ہوتا ہے نا، اس کی جو مشقیں ہوتی ہیں اس میں ایک مشق یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ مڑیاں جانا پہنتا ہے. یہ کہنے والا کلندر جاتا رہا ہے، اب بھی دہشت آتی ہے اس سے. شمشان بھومی کی جو ہوتی ہے جہاں مردے جلاتے ہیں، اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ وہاں آگ لگا کے اس کے اندر تو لوٹ آنا اس کے تحت، پیچھے سے آوازیں آئیں گی، مڑ کے نہ دیکھنا. مڑ کے اگر دیکھو گے تو بھسم ہو جاؤ گے یا پتھر بن جاؤ گے. تو یہی افسانے ہمارے ہاں ہیں. اور بات یہ نہیں ہے، بات تو بڑی بلند ہے عزیزان من کہ اس کے راستے میں جو کچھ چھوڑ کے چلے آئے ہو پھر اس کی طرف تمہارا رخ نہ پلٹ کے جائے، خیال بھی نہ آئے، مڑ کے بھی نہ دیکھو اس کی طرف. از گوشہ بامے کے پریدیم پریدے ومزو حیثو تو مرون، اور جدھر کا اشارہ تم سے کیا جاتا ہے وہاں چلے جاؤ. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور ہم نے قطعی طور پر اس کی طرف یہ وحی کر دی کہ ایسا ہو کر رہنا ہے. کیوں ہو کر رہنا ہے عزیزان من؟ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے. دوسری جگہ قوم سمود کے قصے میں بھی ہے. سارا قصہ بیان کرنے کے بعد جب تباہی اس کی آ گئی ہے، وَقُطِعَ دَابِرَ قَوْمُ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ، وہ قوم جو ظالموں پر مشتمل تھی، جو ظلم کیا کرتی تھی، اس ظالم قوم کی ہم نے جڑ کاٹ دی. اور اگر لفظ فالحمدللہ رب العالمین ظاہر نظر آتا ہے کہ یہ الحمدللہ کا کون سا مقام ہے، اس کو تو تباہ و برباد کر دیا. کہا کہ ظالم کی بربادی مظلوم کے لب پہ الحمدللہ لانے کا ذریعہ بنتی. مرگے تو اہل جہاں را زندگی، ظالم کے متعلق تو کہا کہ اس کی موت جینے والوں کے لیے سامان زندگی بہم پہنچاتی ہے. اس لیے جب ظالم کی جڑ کٹتی ہے تو وہ مقام الحمد ہوتا ہے. کہا کہ یہ صبح ان کی یہ اس موقع پہ آگے ہوئے، اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ ان کی باز آفرینی کیا کوئی امکان باقی نہیں رہا. اب ان ظالمین اور مجرمین کی جڑ کٹ جائے گی صبح ہوتے. وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور بستی والوں نے جب سنا وہ کھلیاں مچاتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے. وہ مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں، وقت بھی تھوڑا ہے. قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون. حضرت لوط نے ان سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کا فضیحہ نہ کرو، کوئی بات ایسی نہ کرو کہ جس سے مجھے ندامت ہو، میرے لیے وہ شرم کی بات ہو. وہ تم انہیں ذلیل نہیں کرو گے، تم مجھے ذلیل کرو گے، مجھے ذلیل نہ کرو. حالانکہ ان کے بلائے ہوئے یہ مہمان نہیں تھے، لیکن ویسے تو
عرب سارے ہی اس بات کے اندر مہمان نوازی کے معاملے میں بہت آگے چلے جاتے تھے، لیکن قرآن نے بھی خاص طور پہ یہ چیز کہی ہے، مہمان وہ ہے جو امن کی تلاش میں تمہارے گھر میں قدم رکھ لیتا ہے، اور جو اس طرح سے تمہارے یہاں پناہ ڈھونڈنے کے لیے آ جائے، اس کے بعد اس کو نکال دینا، بےعزتی کر دینا، اس کے ساتھ زیادتی کر دینا، تو ایک طرف رہا، کہا یہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی اور بھی اگر کسی قسم کی زیادتی کرے گا تو کہا وہ میری ذلت ہوگی، میزبان کی ذلت ہوگی، وہ ایسا نہ کر۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ کوئی باہر کا آدمی یہاں نہ آنے پائے تمہارے پاس۔ انہوں نے کہا کہ بابا میں نے تو نہیں بلایا، وہ آ گئے ہیں لیکن میری پناہ میں ہیں اس وقت۔ یہ سارا کچھ جو تم جھک مارنا چاہتے ہو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بیٹی بھی بیٹھی ہیں۔ قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين، تمہاری بیویاں موجود ہیں بستی کے اندر، ساری موجود ہیں تمہارے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ کس چیز کے اوپر تم آئے ہو؟ آگے یہ چیز ہے، ان کے مہمانوں نے کہا ان سے کہ لوط لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہاں یہ جو عمر کا لفظ آیا ہے عربی زبان میں، یہ زندگی یا عمر کے لیے بھی کہتے ہیں، دین کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، یعنی جس کی بنا پر کسی کو عمر ملتی ہے یا زندگی ملتی ہے، عجیب قوم کی یہ قوم، دین کو وجہ زیست یا بنائے زندگی قرار دینا ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس کے معنی عمر کے معنی زندگی ہوگی تو ہم کہیں گے جیسے اپنے ہم کہتے ہیں کہ تیری جان کی قسم، اور اگر معنی اس کے دین ہوں گے تو یہ معنی ہے کہ تیرا تو دین اس چیز پہ شاہد ہے۔ کس چیز پہ؟ انہم لفی سکرتہم یعمہون، تم کیوں مغز مار رہے ہو ان کے اوپر؟ سمجھانا تو اسے فائدہ دیتا ہے جو عقل و ہوش میں ہو، جو نشے کی بد مستی میں مدہوش ہو رہا ہو اسے واضح و نصیحت کی کیا کہا؟ آپ نے دیکھا کہ یہ نشہ شراب کا تو نہیں تھا، جذبات غالب آ گئے ہوئے تھے نا، اس کو مدہوشی کہا گیا ہے، اور واقعی جذبات غالب آ جاتے ہیں تو انسان شراب کے نشے سے بھی زیادہ مدہوشی کے عالم میں ہوتا ہے۔ وہ کہتا کہ اس عالم میں نصیحت واز کچھ کام نہیں دے سکتی، چھوڑو ان کو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، صبح ہوتے ہی ایک زلزلے کی گرجدار آواز آئی، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، زلزلے کی آواز، آتش و شام پہاڑ میں سے نکل کے بڑے بڑے مٹی کے پتھر تودے یہ ان کے اوپر گرے، تہو بالا کر کے رکھ دیا اس نے۔ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، متوسمین جو لوگ، بڑا عجیب لفظ ہے، وسم کے معنی ہوتا ہے کوئی مارک، نشان کر دینا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ سینسس مردم شماری کے سے پہلے مکانوں کے اوپر نشان کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ فلاں جگہ وہ بلوہ ہونے والا تھا تو انہوں نے آ کے پہلے وہ وہاں کے ہندو، مسلمان یہ کچھ نہیں کرتا، یہ کھلے ڈول جاتا ہے کہ وہاں آگے انہوں نے جو مسلمانوں کے مکان تھے ان کے باہر نشان لگا دیے، نشان لگا دیے۔ تو یہ چیز کہلاتی ہے نشان لگا دینا، نشان سے کسی چیز کو پہچان لے۔ تو یہاں متوسمین کہا ہے کہ وہ لوگ جو کسی نشان سے حقیقت کو پہنچ جائیں ان کے لیے اس داستان میں بڑے سامان عبرت۔ تو گویا یہ واقعات محض کوئی تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ وہ نشانات ہیں کہ جن سے کہا گیا کہ تم حقیقت تک پہنچ سکتے ہو۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور ان کی بستی دور نہیں ہے۔ ان عربوں سے کہو، ان مکے والوں سے کہو کہ جس راستے سے تم شام کو جاتے ہو اپنے قافلے لیے ہوئے، اسی شاہراہ کے اوپر یہ بستی پڑی ہوئی، یہ بستی موجود ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اور یہ انہی عربوں کے لیے نہیں، قوم مخاطب کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے جو بھی ان امر کی صداقتوں پر ایمان لانے والے ہوں گے، ان کو صحیح جانیں گے، ان سب کے لیے ان کے اندر عبرت اور موعظت کی ہزار داستانیں پوشیدہ ہے۔ وقت ہو گیا، ہم سورہ الحجر کی آیت 77 تک آ گئے، 78 یا 78 آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا
تقبل منا انك انت السميع العليم.